بال اور ناخن کاٹنے کا جو عمل ہے وہ افضل اور مستحب ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھ رہا ہو، یعنی جس نے یہ نیت کی ہے کہ میں نے قربانی کرنی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے مستحب اور افضل یہ ہے کہ وہ سر کے بال بھی نہ کاٹے اور ناخن وغیرہ بھی نہ کاٹے، یہ اس کے لیے مسئلہ ہے۔ لیکن ایک عام شخص ہے، اگر وہ قربانی کا ارادہ نہیں رکھ رہا تو یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی پورا کنبہ ہے، ایک فیملی ہے، اس میں اس کے 4 بچے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، اور ممبر ہولڈر ہے یعنی اس کا باپ ہے۔ اب وہ قربانی کر رہا ہے تو باقی بری ذمہ بچے ہو جاتے ہیں کہ باپ نے کر دی، گھر میں ایک بندے نے کر دی ہے، چاہے باپ کر رہا ہے یا چاہے بھائی کر رہا ہے یا بڑا بیٹا کر رہا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی کا ذمہ ساقط ہو گیا۔ تو یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ صاحب نصاب ہے، اگر باپ صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی قربانی واجب ادا کرے گا، بیٹا صاحب نصاب ہے وہ اپنی قربانی کرے گا، ماں صاحب نصاب ہے وہ اپنی قربانی کرے گی، بہو صاحب نصاب ہے وہ اپنی قربانی کرے گی، بہن اگر صاحب نصاب ہے وہ اپنی قربانی کرے گی، بیٹی صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی قربانی کرے گی۔ یعنی یہ باپ یا بڑے بھائی کا ذمہ نہیں ہے کہ گھر میں ایک بندے نے کر لی تو ہم سمجھیں گے کہ سب کا ذمہ ساقط ہو گیا۔ ہاں اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے بیٹا یا بڑا بھائی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر باپ صاحب نصاب نہیں ہے تو بیٹا اگر صاحب نصاب ہے تو باپ چھوڑ دے بیٹا۔ اب بیٹا یہ نہیں کہے گا کہ باپ کی جگہ میں نے کیوں کر لی، یعنی کہ میرا حصہ باپ کر لے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ بیٹے نے جو صاحب نصاب تھا بیٹا، اس نے اپنا حصہ چھوڑ کے باپ کے حصے کی قربانی کر رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گناہ کا موجب ہوگا، اس لیے کہ اس کے ذمے اپنی قربانی واجب تھی۔ یہ بیٹا صاحب استطاعت تھا، اس نے اپنی قربانی چھوڑ کے اس نے یہ سمجھا ہے کہ میں باپ کی قربانی کر دیتا ہوں، جبکہ اس وقت باپ صاحب نصاب نہیں تھا، یعنی باپ کے پاس وقتی طور پہ پیسے نہیں تھے، ان ایام میں پیسے نہیں ہیں، تو بیٹا اپنی قربانی چھوڑ کے جو صاحب نصاب ہے اگر وہ باپ کی قربانی کر رہا ہے تو نبی علیہ السلام اور فقہا فرماتے ہیں کہ یہ بیٹا موجب گناہ ہوگا، اس کے ذمے باپ کی قربانی لازم نہیں تھی بلکہ اس کے ذمے اپنی قربانی تھی، یہ اپنی قربانی چھوڑ کر باپ کی قربانی کر رہا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 7 جو باریاں مقرر ہیں، یعنی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بیٹا ہے، یعنی ایک کہ باپ ہے، اس کے 3-4 بیٹے ہیں، اب وہ بڑے بیٹے کو شامل کر رہا ہے، 1 سال بھی قربانی اس کی دوسری سال بھی اس کی قربانی کی، یعنی 7 باریاں مقرر کرتے ہیں کہ پہلے بیٹے کی 7 قربانیاں ہوں گی، اس کے بعد دوسرے بیٹے کا نمبر آئے گا، پھر تیسرے کا نمبر آئے گا، پھر بیٹیوں کا نمبر آئے گا۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا رواج ہے، سنت نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ وہ ہے کہ اگر وہ ایک بیٹا صاحب نصاب ہے تو قربانی وہ خود کر لے، یعنی یہ باپ کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بیٹے کی 7 پوری ہوں گی پھر اس کے بعد دوسری 7، یعنی کہ باریاں مقرر کرنا فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو نصاب کا تعلق ہے اور شرائط کا تعلق ہے اور مال کا تعلق ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر قربانی ہے، اگر صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کے اوپر کوئی قربانی نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ جو یہ دقیق مسئلہ ہے جس کو ہم باریک بین مسئلہ کہتے ہیں، اب چونکہ قربانی کے ایام چل رہے ہیں جس کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے، انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر بھی ہے اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے۔ ہم نے قربانی کرنے سے پہلے چاہے وہ انفرادی کر رہے، انفرادی سے مراد یہ ہے کہ اگر انفرادی قربانی کرنے والا ہے تو وہ بکرا ہے، انفرادی قربانی ہے، اس میں شرکاء نہیں کر سکتے، یعنی ایک بکرا ایک ہی قسم میں ہوگا، بکری کی کر رہا ہے پھر بھی ایک بندہ ہے، بکرے کی کر رہا ہے پھر بھی ایک بندہ ہے، بھیڑ کی کر رہا ہے پھر بھی ایک بندہ ہے، دمبے کی کر رہا ہے، یعنی یہ ایک ہی بندے سے یہ قربانی ہوگی۔ اب اس میں اور جو شرکاء ہیں یعنی جو بڑے جانور ہیں جس طرح جاموس ہے، بھینس بھی ہے، بکرا گائے بھی ہے، بیل بھی ہے یا اونٹ بھی ہے، جس طرح اس میں 7 شرکاء ہیں۔ اب انفرادی ایک بندہ قربانی کر رہا ہے تو اب وہ منڈی جا رہا ہے، یہاں سے اس نے اپنے پاکٹ میں پیسے ڈال لیے، 60,000 ڈال لیے کہ چلو 40 سے 60,000 کی میکسیمم میں کوئی دمبا لے لوں گا، بکرا لے لوں گا۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آ گیا محض گوشت کی نیت سے، یعنی اب اس کو آلریڈی گوشت تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس نے پیسے ڈالنے سے پہلے یہ اس کی نیت میں اندر یہ آ گیا چلو یعنی گوشت بھی مل جائے گا، پیسے بھی ہو جائیں گے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے عبادت کو ترجیح دینی ہے اور سب سے پہلے ہم نے سنت کو ترجیح دینی ہے کہ یہ نبی علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، میں اس کی پیروی کر رہا ہوں اور میں یہ عبادت سمجھ کے قربانی کر رہا ہوں۔ اگر محض گوشت کی نیت اس کے دل میں عبادت سے پہلے آ گئی
تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ 60 سال کا وہ جو 60,000 روپے کا اس نے جانور خریدا ہے وہ سارا کا سارا رائگاں جائے گا، بلکہ وہ موجب گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس طرح 7 شرکاء میں سے اگر ایک بندے کی بھی محض نیت گوشت کھانے کی ہوگی، اس لیے کہ میری نیت مجھے پتہ ہے، آپ کی نیت آپ کو پتہ ہے، جتنے بھی شرکاء ہوگے ہر ایک کی نیت اس کو پتہ ہے کہ میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ میری نیت اگر میں نے 60,000 25,000 روپے حصہ ڈالا ہے، چلو میں نے حصہ ڈالا ہے، اس کے بدلے مجھے گوشت آ جائے گا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ محض گوشت کی نیت سے، محض گوشت کے ارادے کی نیت سے اگر یہ قربانی میں شامل ہو رہا ہے تو اس نے اپنی قربانی بھی خراب کر دی ہے اور اپنے ساتھ 6 بندے جو شرکاء ہیں اس کی بھی قربانی خراب کر دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام کو عبادت سمجھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔